ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ آئیے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ اپنے آقا نامدار مدنی مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار بے کسوں کا کس بے بسوں کا بس سیاہ لامکاں مالک انس و جاں ہم غریبوں کے غم گسار مدنی مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار کل نبیوں کے سردار حضور احمد مجتبیٰ ہم سب کے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور باواز بلند پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا و مولانا صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پہ علماء کرام و شعراء اعظام کا جمع غفور لگا ہوا ہے کہ بعد ذکر آپ حضرات کو ملاحظہ فرمانا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان محبت میں حاضر آیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، منبر نور پر والد محترم جناب ماسٹر شمس الدہا صاحب قبلہ قادری اور ہمارے ماموں جان مولانا نثار الدین صاحب قبلہ اور دیگر علماء شعراء تشریف رکھتے ہیں، سب کی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ آئیے میں نعت پاک کے 2 سے 3 اشعار پڑھ دوں، وقت کو اجازت نہیں دیتا لیکن عادت سی ہو گئی ہے بغیر نعت مصطفیٰ پڑھے چین نہیں ملتا۔ کیا بات ہے، کچھ اشعار میں پڑھتا ہوں اور آپ یقین مانیں کہ ہماری آواز تو بھائی ممتاز کی طرح یوسف آذو بستری کی طرح نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے۔ پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، ایک بار کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑا ایکو بڑھا دیجیے۔ ان بجھے چراغوں کو روشنی نہیں ملتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان بجھے چراغوں کو روشنی نہیں ملتی، ان بجھے چراغوں کو روشنی نہیں ملتی، مصطفیٰ نہیں ملتے زندگی نہیں ملتی، مصطفیٰ نہیں ملتے زندگی نہیں ملتی۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔ اور ہے یہ میرے آقا کے حسن کی جھلک ورنہ، ہے یہ میرے آقا کے حسن کی جھلک ورنہ، ہے یہ میرے آقا کے حسن کی جھلک ورنہ، چاند کی زمانے کو چاندنی نہیں ملتی، چاند کی زمانے کو چاندنی نہیں ملتی۔ آخر شعر ملاحظہ فرما لے، ماشاءاللہ، اچھا ہے۔ کربلا نہیں جاتے گر علی کے شہزادے، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کربلا نہیں جاتے گر علی کے شہزادے، دین مصطفیٰ کو یہ تازگی نہیں ملتی، دین مصطفیٰ کو یہ تازگی نہیں ملتی، ان بجھے چراغوں کو روشنی نہیں ملتی۔ دکھ
پاک پہ واجب اللہم صلی صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آئیے اپنے گفتگو کا آغاز کروں کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت ہے دین حق کی سخت اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، صداقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ حضرات محترم آپ غور کریں، اس دنیا کے اندر قلمکاروں کی کمی نہیں، اس دنیا کے اندر قلم چلانے والوں کی کمی نہیں، اس دنیا کے اندر رائٹروں کی کمی نہیں، اس دنیا کے اندر مصنفوں کی کمی نہیں، لیکن آپ غور کریں رائٹر دو طرح کے ہوتے ہیں، مصنف دو طرح کے ہوتے ہیں، لیکھک دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو کسی دنیا دار انسان کی تعریف کیا کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو کسی دنیا دار کی مدح سرائے کیا کرتا ہے، مگر ایک وہ ہوتا ہے جو مدینے کے تاجدار کی بات کیا کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو مدینے والے مصطفیٰ کی باتیں کیا کرتا ہے۔ آپ غور تو کریں، کسی نے قلم کو اٹھایا تو لیلا کا ذکر کیا، کسی نے قلم کو اٹھایا تو مجنوں کا ذکر کیا، کسی نے قلم کو اٹھایا تو فہد کا ذکر کیا، کسی نے قلم کو اٹھایا تو شیری کا ذکر کیا، کسی نے قلم کو اٹھایا تو شری لنکا کا ذکر کیا، کسی نے قلم کو اٹھایا تو نینی تال کے موسم کا ذکر کیا، مگر قربان جائے گا امام عشق و محبت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات بابرکات پر، کہ میرے امام نے جب تک قلم کو اٹھایا ہے کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی ہے، میرے امام نے جب تک قلم کو اٹھایا ہے کسی دنیا دار کی مدح سرائی نہیں کی ہے، بلکہ میرے امام نے قلم اٹھا کر خود ارشاد فرماتے ہیں کرامت ہے اہل دول رضا، اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔ حضرت محترم اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا، مصطفیٰ کے پیشانی مبارک کے بارے میں لکھا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا، مصطفیٰ کے بھاؤں شریف کے بارے میں لکھا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا، مصطفیٰ کے لب مبارک کے بارے میں لکھا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا، مصطفیٰ کے زبان اقدس کے بارے میں لکھا، وہ زبان جس کو سب ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا، مصطفیٰ کے سماعت کے بارے میں لکھا، دور نزدیک کے سننے والے وطن کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا، مصطفیٰ کے دست اقدس کے بارے میں لکھا، ہاتھ جس سمت اٹھا گلی کر دیا، بحر موج سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا، مصطفیٰ کے انگشت مبارک کے بارے میں لکھا، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا، مصطفیٰ کے ناخن مبارک کے بارے میں لکھا، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا، مصطفیٰ کے شکن مبارک کے بارے میں لکھا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا، مصطفیٰ کے گلے مبارک کے بارے میں لکھا، جس میں نہر ہے شیر و شکر کی رواں، پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا، مصطفیٰ کے پشت اقدس کے بارے میں لکھا، جو کی عزم شفاعت پر کھچ کر بڑھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا، مصطفیٰ کے قدم مبارک کے بارے میں لکھا، خاک گزر کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا، مصطفیٰ کے چہرے اقدس کے بارے میں لکھا، کاف گیسو ہاتھ ہیں آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا، مصطفیٰ کے نور ہونے کے بارے میں لکھا، صبح طیبہ میں ہوئی لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ پردے پیارا نور کا، دن دھلا تیرا دے گال صدقہ
آلود کا اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا، مصطفیٰ کی حکومت کے بارے میں لکھا، مصطفیٰ کے پاور کے بارے میں لکھا، مصطفیٰ کی طاقت کے بارے میں لکھا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اہل میں زباں تمہارے لیے، بدل ہے جہاں تمہارے لیے، آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت سرکار مدینہ کانفرنس، مدرسہ قمر الاسلام۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اعلیٰ حضرت کی جب یہ آواز بائے اجمیر اور بغداد سے ہوتے ہوئے گنبد خضرا سے ٹکرائی ہے تو گنبد خضرا سے آواز آئی، اے بریلی کے احمد رضا خان قادری، تم بریلی میں رہ کر مجھ کو اعلیٰ کہہ رہے ہو، بریلی میں رہ کر مجھ کو بالا کہہ رہے ہو، بریلی میں رہ کر مجھ کو نرالا کہہ رہے ہو، تو سنو 1,00,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، سبوں نے میرے کمالات کے خطبے پڑھے ہیں۔ مجھ کو آدم نے اعلیٰ کہا، مجھ کو شیس نے اعلیٰ کہا، مجھ کو یحییٰ نے اعلیٰ کہا، مجھ کو عیسیٰ نے اعلیٰ کہا، مجھ کو موسیٰ نے اعلیٰ کہا، مجھ کو زکریا نے اعلیٰ کہا، مجھ کو یونس نے اعلیٰ کہا، مجھ کو ہود نے اعلیٰ کہا، مجھ کو یوسف نے اعلیٰ کہا۔ الغرض 1,00,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، مجھ کو اعلیٰ کہا، مجھ کو بالا کہا، مجھ کو نرالا کہا، تو ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے گنبد خضرا سے آواز آئی ہوگی، اے بریلی کے احمد رضا خان قادری، تم بریلی میں رہ کر مجھ کو اعلیٰ کہہ رہے ہو، مجھ کو بالا کہہ رہے ہو، تو سنو تمہیں بارگاہ مصطفیٰ سے اس انعام سے نوازا جا رہا ہے کہ تمہارے زمانے میں جتنے علماء ہوں گے، تمہارے زمانے میں جتنے فقہاء ہوں گے، تمہارے زمانے میں جتنے محدثین ہوں گے، تمہارے زمانے میں جتنے مفکرین ہوں گے، وہ سب کے سب حضرت ہوں گے، کوئی کبھی سبھی کے اعلیٰ حضرت بن کر کے ابھی تو کسی نے کہا ہے ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیں۔ زندہ باد، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔ محترم، میرا وقت بہت تیزی کے ساتھ پورا ہو رہا ہے، آؤ میں آپ کی بات کو تھوڑا قریب کروں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سنو سنو، کامیابی کے دو راستے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ چاہتے ہو آپ کامیاب ہو جاؤ، ہم چاہتے ہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، لیکن کوئی کامیابی چوراہوں پہ تلاش کرتا ہے، کوئی کامیابی بہتان تراشی میں تلاش کرتا ہے، کوئی کامیابی غیبت و چغلی میں تلاش کرتا ہے، کوئی کامیابی زنا یاری کے بازار میں گرم کر کے تلاش کرتا ہے، کوئی کامیابی چغل خوری میں تلاش کرتا ہے، کوئی کامیابی چوری میں تلاش کرتا ہے، مگر آؤ قرآن کی سنو، قرآن ہمیں بتاتا ہے، قرآن ہمیں راہ دکھاتا ہے، قرآن تو وہ کتاب ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے، جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر قرآن ہی راستہ کھلتا ہے۔ آؤ ہم قرآن کو سوال کرتے ہیں، اے قرآن تو بتا، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر چیز ایسی رہے جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو، ہیرے قرآن کے اندر موجود ہے، گوہر قرآن کے اندر موجود ہے، موتی قرآن کے اندر موجود ہے، صدف قرآن کے اندر موجود ہے، اور جس مریض کو دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹروں نے لا علاج کیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے اتنا علم ہونا چاہیے، شرط یہ ہے اتنی قابلیت ہونی چاہیے، شرط یہ ہے اتنی क्षमता ہونی چاہیے۔ حضرات محترم، ہم نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن یہ بتا، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، نبیوں کی نبوت کا ذکر قرآن میں ہے، رسولوں کی رسالت کا ذکر قرآن میں ہے، صحابہ کی صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے، شہیدوں کی شہادت کا ذکر قرآن میں ہے، اماموں کی امامت کا ذکر قرآن میں ہے، ارے آدم کی آدمیت کا ذکر قرآن میں ہے، نوح کی شجاعت کا ذکر قرآن میں ہے، ابراہیم کی خلت کا ذکر قرآن میں ہے، موسیٰ کے جلال کا ذکر قرآن میں ہے، عیسیٰ کے جمال کا ذکر قرآن میں ہے، میرے نبی کی عظمت کا ذکر قرآن میں ہے، صدیق کی صداقت کا ذکر قرآن میں ہے، فاروق کی عدالت کا ذکر قرآن میں ہے، عثمان کی سخاوت کا ذکر قرآن میں ہے، علی کی شجاعت کا ذکر قرآن میں ہے۔ الغرض ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے۔ ہم نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن ہم کامیاب ہم کیسے ہوں گے، ہمیں کون سے کام کرنا ہے جس سے ہم کامیاب ہو جائیں، تو قرآن بواقع تو ہمیں اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے
کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کامیابی کے دو راستے ہیں، پہلا راستہ یہ ہے کہ اللہ سے کرو اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ واہ واہ واہ، حضرات محترم، اس دنیا کے اندر کوئی انسان کمپلیٹ نہیں ہے۔ جناب میں تقریر کر سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، میں مدرسے میں پڑھا سکتا ہوں، لیکن آپ سنو، آپ میں ہر کام نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر مجھے مکان میں رہنا ہے تو راج مستری کی ضرورت پڑے گی۔ میں اس مائک پہ گفتگو کو کر سکتا ہوں لیکن اس کو میں بنا نہیں سکتا۔ اس کرسی میں بیٹھ سکتا ہوں لیکن اس کو بنا نہیں سکتا، اس لیے کہ میں محتاج ہوں۔ کوئی انسان اپنے آپ میں کمپلیٹ نہیں ہے، آپریٹر کہاں ہے بھائی؟ آپریٹر کا محتاج ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب میرے محتاج ہو۔ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حضرات محترم، اس دنیا کے اندر کوئی کمپلیٹ نہیں ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، تمہیں ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپس میں جوڑے بھی بنائے ہیں، اس کے بعد توالد کا بھی اہتمام کیا ہے، انسانی نسلیں بھی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آؤ میں بات کو قریب کروں۔ حضرات محترم، انسان دنیا میں آیا، انسان جیے گا تو اسے کوئی دوست ضروری ہے، اسے کوئی دوست بھی چاہیے، اسے کوئی یار چاہیے جو ہر پریشانی کے وقت اس کا دامن تھامے کھڑا ہوا ہو، اسے کوئی دوست چاہیے جو اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہو، اسے کوئی فرینڈ چاہیے جو اس کے ساتھ ہر مصیبت کے ان کے کام آئے۔ مگر آج انسان دوست بناتا ہے تو کسے دوست بناتا ہے؟ کوئی دوست بناتا ہے تو ٹک ٹاکر کو دوست بناتا ہے، کوئی دوست بناتا ہے تو ہاتھوں میں کڑے پہننے والے کو دوست بناتا ہے، کوئی دوست بناتا ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا اسے دوست بناتا ہے، کوئی دوست بناتا ہے تو شرابی کو دوست بناتا ہے، کوئی دوست بناتا ہے تو جواری کو دوست بناتا ہے، کوئی دوست بناتا ہے تو ماں باپ کی نافرمان کو دوست بناتا ہے، کوئی دوست بناتا ہے تو جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا اسے کوئی دوست بناتا ہے۔ ہر انسان برے انسان کو دوست بناتا ہے، مگر یاد رکھو، میری بات کو اپنے دل میں نقش کر لو، ایک ٹک ٹاکر قبر میں کام نہیں آئے گا، یہ ہاتھوں میں کڑے پہننے والا قبر کام نہیں آئے گا، یہ لمبے لمبے بال رکھ کر کانوں میں کلباری پہننے والا قبر میں کام نہیں آئے گا، یہ ماں باپ کو ناراض کرنے والا قبر میں کام نہیں آئے گا، یہ رمضان کے روزے چھوڑ کر رکھنے والا قبر میں کام نہیں آئے گا، یہ نمازی قبر میں کام نہیں آئے گا، تو آخر قبر میں کون کام آئے گا؟ تو ہم آؤ قرآن سے سوال کرتے ہیں تو قرآن جواب دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اگر دوست بنانا ہے تو پھر نمازی کو دوست بناؤ، اگر دوست بنانا ہے تو پرہیزگار کو دوست بناؤ، اگر دوست بنانا ہے تو والدین کے فرمانبردار کو دوست بناؤ، اگر دوست بنانا ہے تو جو رمضان کے روزے رکھتا اسے دوست بناؤ، اگر دوست بنانا ہے تو حافظ قرآن کو دوست بناؤ، اگر دوست بنانا ہے تو عالم دین کو وہ تو دوست بناؤ، اگر دوست بنانا ہے تو کسی اللہ والے کو دوست بناؤ، یہ اللہ والا تمہیں دنیا میں بھی بچائے گا، جب قبر میں جاؤ گے تو قبر میں بھی بچائے گا۔ بہت اچھے سچ ہے محترم، تو دوست ایسا بناؤ نا جو تمہیں دنیا میں بھی بچائے، جو تمہیں آخرت میں بھی بچائے، جو تمہیں ہر جگہ پریشانی میں کام آئے۔